السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ارشاد حال صاحب ہے؟ خالی حال کر چال ہے دیجیے. بھائی؟ جی الحمدللہ. آپ نے پہچان لیا ہوگا، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے. پہچان لیا. جی فرمائیے. جی ایسا ہے کہ پہلے تو کچھ کامنٹس دوں گا کوئکلی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس کے بعد ایک سوال ہوگا میرا. یہ اسرائیل اور حماس ان کا جو ایشو چل رہا ہے اس سلسلے میں کچھ کامنٹس دینا چاہوں گا. کہ ایک میرا گیسٹ تھا یہودی، وہ اسرائیل سے ڈائریکٹ میرے گھر آیا اور یہاں پر رہا 2 دن، اور اس نے کھانا کھایا، گپ شپ لگائی ایز اے فیملی گیسٹ. تو جو انفارمیشن جو اس سے میں نے بات چیت کی، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ جس طرح اسرائیل کی گورنمنٹ ان کو پروموٹ کرتی ہے، $5,000 کے پیکج دیتی ہے جو یہاں کے امریکہ میں رہنے والے یہودی ہیں، کہ وہ آئیں اسرائیل وزٹ کریں، وہاں رہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کو جو بھی ان کو موٹیویشنل ان کو کرنا ہے، اس طرح وہ اپنی نیشن کو، نئے بچوں کو اس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس طرح پیسہ ان پہ لگا رہے ہیں کہ وہ آ کے دیکھیں ان علاقوں کو، وہاں رہیں. اور جو انفارمیشن اس سے جو مجھے ملی، جو وہ بتا رہا تھا کہ ہر بچہ ان کے ہاؤس ہولڈ میں وہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں، ہر طرح کی ہائی ٹیک انفارمیشن ایجوکیشن اس کو دلانے کے لیے. یہ ان کا موٹیو ہے کہ کس طرح ہم نے تیار ہونا ہے اور اگلی قوموں کا مقابلہ کرنا ہے اس دور میں ان کے ہاؤس ہولڈ میں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ ویپن چلانا اگر کوئی ہے اس کو سیکھتے ہیں، ہائی ٹیک ایجوکیشن کو حاصل کرنا سیکھتے ہیں، اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ان کو فنڈ کیا جاتا ہے اس کے لیے. ہم لوگ ایز اے مسلم بہت پیچھے رہ گئے اس چیز میں. نمبر 1 یہ انفارمیشن مجھے اس سے ملی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے کچھ کزن ہیں، وہ ہمارے یہاں ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گیسٹ تھے وہاں پر ایئر فورس میں ایک گھر میں پاکستان میں. تو وہاں پر ایک یونیفارم لٹکا ہوا تھا ڈرائنگ روم میں کیپٹن لوٹس کا. دیٹ واز اسرائیلی فائٹر پائلٹ جو شاٹ ڈاؤن بائی پاکستانی ایئر فورس پائلٹ ان عرب اسرائیل وار ان 1972. تو وہاں سے پتہ لگتا تھا، وہاں انفارمیشن جو میں نے ان سے شیئر کی، کہ وہ کتنے ایڈوانس تھے فائٹر جیٹ ان کے پاس ویپن ٹیکنالوجی اس دور میں بھی. سو ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اس کی کیا ریزن ہے، وائی آور گورنمنٹ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس طرح پروموٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی یہ چیزیں سیکھیں، ہم بھی پروموٹ ہوں، ہم بھی آگے جائیں علم میں، ایجوکیشن میں، ہر بات چیز یہی میں. ہے، وہ دراصل خصوصاً پہلا والا جو کامنٹ ہے وہ پبلک نالج ہے کہ اسرائیل اپنے شہریوں کو کس طریقے سے ٹرین کرتا ہے اور ہتھیار کس طریقے سے وہاں پر باقاعدہ آلموسٹ فری ہی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ ہتھیار جو اسالٹ ویپنز جو باضابطہ فوجیوں کے ہاتھ میں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل میں لوگ یعنی کچھ سویلینز بھی ہیں، یہ نا انصافی ہے. وہ سویلین سارے کے سارے آدھے سے زیادہ فوجی ہیں، یعنی ان کی 50% سے زیادہ ان کے اندر جنگی مہارت موجود ہے. بس یہ ہے کہ وہ فوج میں سرو نہیں کر رہے ہیں. ہر ایک کی مینڈیٹوری ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو ویپن چلانا سکھایا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایک بوگس نیریٹو ہے کہ جی سویلین کو مار دیا. سویلین ہے کہاں وہاں؟ تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے، یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس موضوع پر گفتگو کریں کسی اینٹی ٹریڈیشنل انسان سے، یعنی جو ٹریڈیشنز کے خلاف ہے، تو مسلمان ہے، تو وہ سارا کا سارا ٹھیکرا پھوڑ دیتا ہے علماء اور مدارس کے اوپر کہ جی انہوں نے کیا ہے پیچھے. اچھا بھائی، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چلو انڈیا میں مثلا میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں. انڈیا میں مسلم یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو خاص جس کو سو کالڈ ہم دنیاوی ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بنی. اور آج نہیں 100 سال سے زائد ہو گئے، اس کو 150 سال ہونے جا رہے ہیں. تو بھائی کتنے سائنٹسٹ ایسے پیدا کیے کہ جنہوں نے عالم اسلام کا رخ موڑ دیا ہو، اور جنہوں نے عالم اسلام کو سائنس کی بدولت آگے کر دیا ہو. یونیورسٹی نے کتنے سائنٹسٹ نکالے. پاکستان میں جو 2-4 لوگ تھوڑی بہت سائنس جانتے ہیں، وہ سائنس چھوڑ کر عورت مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں پرویز ہود بھوئی کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. کہ بھائی تجھے اگر پاکستان نے یا خدا کی طرف سے یہ توفیق ملی تھی کہ تو فزکس کے اندر ایک سے ایک پیپرز لکھتا، لوگوں کی قیادت کرتا، لوگوں کو بتاتا کہ کس طریقے سے جو سائنٹیفک ایجوکیشن ہے اس کو ملک کے اندر عام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کام آپ کرتے، وہ چھوڑ کر آپ میرے جسم میری مرضی مارچ میں شرکت کر رہے ہیں، اور دن رات یہی کام ہے کہ آپ مذہب کے خلاف بول رہے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ایک بیکلیش ہو جاتا ہے. اب رہی یہ بات کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ممالک ہیں, تو دیکھیں ایک چیز جو کلونیلزم کے بعد پیدا ہوئی ہے, پوسٹ کلونیلزم ایرا میں, وہ یہ کہ سائنس کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ مغرب نے اپنی اجارہ داری رکھی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے ہاں پہلے سے موجود تھیں, اس پر انہوں نے اپنی اجارہ داری رکھی. مسلم ممالک کے اندر جو مسلم ممالک انگریزوں کے پاس تھے, یورپینز کے پاس تھے, انہوں نے وہاں پر ایجوکیشن کا کوئی کام نہ صرف یہ کہ ہونے دیا, بلکہ ایجوکیشن کے کسی بھی ایفرٹ کو باضابطہ طور پر روکا گیا. اب جب مسلم ممالک آزاد ہوئے تو ان کے پاس نہ تو ریسورسز تھے, نہ ان کے پاس سائنٹسٹ تھے, نہ ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ تھے. جو تھے وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں ٹرینڈ تھے اور اسی دماغ سے, اسی ذہنیت سے سوچنے والے تھے. جب یہ لوگ واپس مسلم ملکوں میں آئے, چاہے وہ پاکستان ہو, ملیشیا ہو یا عرب ممالک ہو, تو اگر وہ پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن مائنڈ سیٹ وہی تھا, تو انہوں نے لوگوں کو صرف اور صرف ویسٹرنائزڈ بنایا ہے. تو کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, ایک نسل کا ختم ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ وہاں پر جو ہولی لینڈ میں لوگ آباد ہیں ان سے لڑیں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے منع کر دیا, کہا کہ بھئی ہم نہیں لڑیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور خود لڑیں, یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں, پہلے ان کو نکالو پھر ہم داخل ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایکسکیوز دیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو سزا دی. وہ سزا کیا تھی کہ تم میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہو گے. وہ وہیں بھٹکتے رہے, وہیں رہے, 40 سال تک ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملی. اب یہ جو 40 سال گزرے ہیں اس میں ایک نسل ختم ہو گئی, وہ نسل کے جو فرعون کے یہاں غلامی کے دور میں پروان چڑھی تھی, ان کو غلامی کی عادت تھی, وہ افینس نہیں جانتے تھے, تھوڑا بہت ڈیفینس کر سکتے تھے, وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت تھوڑا بہت. تو اب وہ جب نسل چلی گئی اور اگلی نسل آزاد ماحول کے اندر پروان چڑھی کہ جس کے اوپر فرعون کی تہذیب کا کوئی اثر نہیں تھا, تو اس نسل نے پھر اس علاقے کو فتح کیا کہ جس علاقے کو فتح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. یہ اگرچہ حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں ہوا لیکن حضرت موسیٰ کے بعد ہوا, ایک نسل پوری کی پوری چلی گئی. تو ایسے ہی قوموں کی زندگی میں 40 سال 60 سال 70 سال بہت ہی معمولی وقت ہوتا ہے. جب یہ وقت گزر جائے گا اور ایک نئی نسل آئے گی کہ جو اپنی اسلامی روایات کے اوپر فخر کر رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کے پاس سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہوگی, تو اس بات کا امکان ہے آگے چل کر کہ دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے یہ جو ابھی بات کی کہ آگے حضرت میں نا اس میں سوری فلاسفر بھائی, میں 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. گو کہ حضرت نے بڑی جامع اور معنی گفتگو کر دی ہے. 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اگر حضرت کی اجازت ہو. جی حضرت اجازت ہے, 2-3 چیزیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ جو یہ بھائی نے کہا کہ عسکری طور پر یعنی ملٹریلی ہم کیوں آگے نہیں بڑھے یا ایجوکیشنلی سائنٹیفکلی ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, تو حضرت نے تو اس کی تفصیل بیان کر دی. ایک یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو پلانڈ سینسرشپ ہوئی ہے, اسکروٹنائز کیا گیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی اکیڈمیا کی طرف سے جو سینسرشپ ہوئی ہے, مثال کے طور پر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو برین ڈرین کیا جاتا ہے, جو کریم ہے کسی قوم کی, اس کو سرفیس سے کھرچ کر اور اٹریکٹ کیا جاتا ہے اپنی طرف. یعنی انٹینشنلی آپ کسی ملک کے اوپر غربت قائم کرتے ہو اور اس غربت کے بعد آپ اپنے دروازے کھولتے ہو اور اس میں سے وہ کریم جو ان کی ہے وہ نکلتی ہے, یا لیبر نکلتی ہے یا ایلیٹ کلاس نکلتی ہے. لیبر نکلتی ہے تو وہ آپ کو چیپ پروڈکشن دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, چیپ کاسٹ آپ کو لیبر ملتی ہے تو آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے, آبویسلی وہ بھی اس ملک کو ملتی ہے. اور دوسری چیز جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ کو ایلیٹ کلاس یا کریم جو برین ہے, پڑھا لکھا طبقہ, وہ آپ کے پاس آتا ہے. یہ جو ایک لمبے عرصے سے ہوا ہے نا, اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 15th اور 16th سینچری تھی نا خاص طور پر, اس میں کرسچن مشنریز نے, اورینٹلسٹ نے بیٹھ کے دیکھا ہے کہ یہ چھائے کیوں رہے, ان کے چھانے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ اسٹڈی کر کے دیکھا. تو یہ ایک میں چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سینسرشپ ہوئی ہے وہ کس طریقے پر ہوئی ہے. سیکولر اور لبرل اور ایتھیسٹک جو اتھارٹیز ہیں جو اکیڈمیا میں یا ملٹری کے اندر, یہ پراپر پلاننگ کے تحت جبری طور پر ریلیجن کو سیکولر اسٹڈی سے سائڈ پر رکھا گیا ہے. کوئی داڑھی والا ٹوپی والا بندہ آپ کو سائنٹسٹ نظر نہیں آنا چاہیے, کوئی حجاب والی لڑکی آپ کو ٹاپ رینک کے اوپر نظر نہیں آنی چاہیے,
کوئی ریلیجس آدمی آپ کو لیبورٹری کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا, باقاعدہ پیٹر جانسن, یعنی جو اتنا بڑا نام مانا جاتا ہے, کلاسیکل لبرل مانا جاتا ہے, وہ بندہ تنگ ہے ان ایکسٹریم لیفٹسٹ سے, کہتا ہے کہ ہم پر یہ سینسرشپ کی جاتی ہے پوسٹ ماڈرنسٹ کے ان انڈوں کی طرف سے کہ ہم جا کے لیکچر نہیں دے سکتے. یہ میں بات کروں ایک نان مسلم کی, کرسچن کی, جو کلاسیکل لبرل اپنے آپ کو مانتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو ملٹری کی طرف سے جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو میں سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. آپ ایک عورت کو جب بار بار یہ تانا دیتے, میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر گھر کے اندر یہ فیملی کا معاملہ ہے, جب آپ ایک عورت کو بار بار یہ تانا مارتے ہو نا کہ اس کا کھانا بہترین نہیں ہے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کچن میں جانے سے ڈرتی ہے, اس کا دل اٹھ جاتا ہے. 2001 کے بعد, 9/11 کے بعد, اس سے پہلے بھی چلتا رہا, مگر پراپر آرگنائز طریقے سے ہر مسلمان کو دہشت گرد کے روپ میں دکھایا گیا. پوری دنیا کے اندر پلان کیا گیا کہ جو بھی مسلمان آپ کو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اس کو آپ کو ٹیررسٹ سمجھنا ہے. پیو ریسرچ کے مطابق جو امریکن سروے کیا گیا تھا لوکلز کا, 2001 مارچ سے لے کر آنورڈز 2012 تک, 2012 تک, یعنی قریباً 10 سال کا عرصہ, اس میں سروے اس چیز کا کیا گیا کہ کون کون یہ سمجھتا ہے کہ اسلام وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جو ریشو, جو سروے 25% تھا 2001 کے اندر, 2012 کے اندر وہ بوسٹ کر کے 45 اور 52 کو کراس کرتا ہے. یعنی 52% لوگ یہ ماننے لگے کہ مسلمان اور اسلام وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. ایسی صورت میں جب 1998 کے اندر پاکستان نیوکلیر ویپن کریٹ کرتا ہے, تو پتہ کیا کہا جاتا ہے, یہ اسلامک بامب ہے. یعنی ایک ڈیروگیٹری ٹرم, ایک امبیرسمنٹ کے طور پر یہ چیز رکھی جاتی ہے. ایسی صورت میں کوئی مسلمان اپنے حق کے لیے بھی اگر آواز اٹھاتا ہے, اب حماس کو ملیٹنٹ گروپ کہنا شروع کر دیا ہے. کسی نے 70 سال کے اندر اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ اگریشن کر رہے ہیں. عامر بھائی, جی, ملیٹنٹ نہیں, ٹیررسٹ گروپ. ٹیررسٹ ٹھیک ہے, اور آپ کو سے بدتر ہے کہ یہاں امریکہ میں ایک مولوی نے, اور یہ مولوی کا لفظ بھی ڈریگیٹوری بن گیا اس لیے میں یہ بول رہا ہوں, باقاعدہ ایک پیپر لکھا اور لوگوں میں تقسیم کیا, اور اس میں اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. وہ عالم ہے سو کالڈ. بالکل. تو ایسی صورت میں بس کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. تو یہ 2 پوائنٹ بیسک تھے جن کو ہمیں سمجھنا تھا کہ ایک تو برین ڈرین جو ہے وہ کیا گیا ملکوں کے اندر سے, اور دوسری چیز جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اکیڈمیا کی طرف سے سینسرشپ رکھی گئی ہے کہ جو ان کے من پسند بات ہوگی. کتنی ڈاکومنٹریز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایوولوشن کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس نکلتا ہے, یہ ہومو سیکشولز کے خلاف ایویڈنس نکلتا ہے, یہ کہتے ہیں یہ آرٹیکل چھپا, تم ریسٹیکیٹ کر دیا جائے گا, فائر کر دیا جائے گا. اس پر سرچ ہی نہیں کر سکتے. صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کس جگہ سے آپ نے قدم رکھنا ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. میں بہت پہلے ایک بات کر چکا تھا مفتی صاحب کے پلیٹ فارم پر, تھوڑے اور الفاظ میں کہوں گا, ہمارے پاس صرف ایک آپشن رہ گئی ہے, اور وہ آپشن اب نرم والی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی. یہ میں آپ کو کرسٹل کلیئر بتا رہا ہوں, کیونکہ نرمی والے جتنے طریقے تھے نا, ان پر انہوں نے ہمیں اتنا سکروٹنائز, اتنا فلٹر کر دیا ہے, ہم وہاں سے پاس نہیں ہو پائیں گے. اور اگر کوئی پاس اکا دکا بندہ ہو بھی گیا نا, وہ اتنی پاور حاصل نہیں کر پائے گا کہ وہ شفٹ کر سکے اس پورے کے پورے سسٹم کو. اس میں سوائے 1 to 1 ہونے کے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اب ہوں یا کئی سال بعد ہوں, میری یہ رائے ہے. دیکھیں مفتی صاحب, انہوں نے نا ان لوگوں نے بڑا پلان کیا ہے اس ڈسکشن میں اس میرے گیسٹ سے جو ہم اس سے پوچھ رہے تھے سوال کہ آپ ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ لیجسلیشن میں چلے جائیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں, آپ کسی بھی آپ بینکنگ سسٹم میں چلے جائیں, جو بھی ٹاپ ڈائریکٹر ہے نا ان میں سے ایک یہودی ہے ہر فیلڈ میں, اور انہوں نے اس کو پلان کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کو تسلیم کر رہا ہوں اور یہ بات حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. دیکھیں اس ملک میں مسلمان جب یہاں آ گئے ہیں تو ان کے پاس ویسٹ میں خصوصاً اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز ہیں. پڑھتے کیوں نہیں, کیوں آج بھی تعلیم میں پیچھے ہیں؟ تو یہ مسئلہ, یہ ہمارا اپنا مسئلہ بھی ہے. اور رہی یہ بات کہ اچھا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو مسلمان ڈاکٹرز ملیں گے, آپ کو مسلمان انجینئرز ملیں گے, لیکن آپ کو مسلمان میڈیا میں نہیں ملیں گے, آپ کو مسلمان ایجوکیشن میں, اکیڈیمیا میں نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مغرب میں مسلمان آئے تو وہ اس نیت سے آئے کہ ہماری لائف اسٹائل اچھی نہیں تھی, ہمیں زیادہ بہتر لائف اسٹائل چاہیے.
اب زیادہ بہتر لائف اسٹائل کا فاسٹسٹ طریقہ یہ ہے کہ میرا لڑکا ڈاکٹر بن جائے. سب نے ڈاکٹر بنا دیا, بڑی تعداد مسلم ڈاکٹرز کی ہے, لیکن بقیہ فیلڈ کا کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک نسل گزر چکی, اب جو دوسری نسل کے بعد ان کے جو بچے آ رہے ہیں جو ڈاکٹرز بنے تھے, وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹرز بنے, وہ مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں. تو اس ایک نسل کا گزرنا کہ جس کی خاص ذہنیت ہو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ ترکی کو دیکھ لیجئے کہ ترکی میں ایک پوری کی پوری سیکولر کٹر سیکولر جو نسل ہے وہ گزر چکی ہے, اور اب ایک نئی نسل نئی پود تیار ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, اپنے ڈرونز بنا رہے ہیں, پوری دنیا کو ڈرونز بیچ رہے ہیں, الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس وقت ترکی میں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال اس وقت جیو پالیٹکس ایسی ہے کہ یعنی ہم کسی ملک سے توقع کریں کہ وہ سب کچھ بھول بھال کے ایک دم میدان میں کود جائے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو جب یہ توقع سعودیہ سے نہیں کی جا سکتی تو پھر ترکی سے کیسے کی جائے؟ تو بہرحال ایک یہ لمبا ٹاپک ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ یہ یو ایس کی سپورٹ ہے اسرائیل کو, یا جو بھی گلوبل دنیا میں ہو رہا ہے, یا یو ایس, یہ لوگ ٹاپ اس سیکٹر میں بیٹھے ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں, لیجسلیشن میں, یہودی ہے, بڑے بڑے ڈائریکٹرز, یہ انفلوئنس. فلاسفر بھائی میں آپ کو یہاں آپ کو ٹھیک کروانا چاہ رہا ہوں. جیوز میں اور زائنزم, جو زائنسٹ ہیں ان میں تھوڑا سا آپ کو فرق کرنا ہوگا, یہ بہت فلسافیکلی ان میں ڈفرنس ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ جو لبرل سوسائٹی ہے یہ کبھی جیو کو اس جگہ کے اوپر نہ بٹھاتی, یہ زائنسٹ ہے جو بیٹھتا ہے. اگر آپ زائنزم کے ایجنڈے کو پڑھیں گے تو وہ بیسیکلی ایتھیسٹک, لبرل اور سیکولر ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو ویسٹرن لابی ہے, ویسٹرن لبرل لابی ہے, یہ ان جیوز کو الاؤ کر رہی ہے. یہ وہ اوریجنل جیوز نہیں ہے جو آرتھوڈاکس ہیں. اور اس میں پھر ایک اور چیز ہے نا, اس میں پھر صرف زائنسٹ جیوز نہیں ہوتے, اس میں کرسچن زائنسٹ بھی ہوتے ہیں, مطلب کرسچن آپ کا زائنسٹ کا وہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی, تو اب ہم اگلے کالر کو لیں گے, کافی لمبی گفتگو. میرا کویسچن تو رہ گیا, اب وہ اگلی مرتبہ ہو چکے ہیں. معلوم دیکھیں, اگر ہو نا پہلے کوشچن کر دیا کریں, جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پہلے کر دیں, چونکہ پھر تفسیرہ ہوگا تو لمبا چلتا ہے, اس پہ کنٹرول نہیں کیا کر لیں گے. وہ ایک وہ ہمارا اسلامک کویسچن ہے, وہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی وقت. حضرت اس سے پہلے آپ اگلے کالر لیں, ایک جملہ صرف میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہمارے ان دوستوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن کو افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر, ہونا بھی چاہیے کہ یار ہماری لڑکیاں, ہمارے لڑکے آگے کیوں نہیں ہیں. اور بھائی ایک لڑکا جو یونیورسٹی کے اندر داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر ایڈمیشن لیتا ہے, ایک لڑکی جو پہلے سمیسٹر میں, پہلے ایئر کے اندر, ٹھیک ہے, وہ حجاب لے کر جاتی ہے, جیسے ہی اس کے سمیسٹر ختم ہوتا ہے, پہلا 2-3 سمیسٹر ختم ہوتے ہیں, اس کا حجاب آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوتا ہے, لڑکے کی داڑھی اترنا شروع ہو جاتی ہے, لڑکے کی ٹوپی اترنا شروع ہو جاتی. بھئی آپ کو ایٹ دی اینڈ نہ مسلمان نکلتا ہوا نظر آتا ہے, نہ مسلمان لڑکی نکلتی نظر آتی ہے, اور یہ وجہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مسلمان تو پیچھے رہ گیا, کیونکہ وہ اپنا دھرم چھوڑ چکا ہوتا ہے. جی جی جی.